السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ٹاپک بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور اس کائنات کے حیران کن اور خوبصورت آبجیکٹ سے متعلق ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے نیبولا سے متعلق۔ دوستوں، بارش کے موسم میں منجیاں بسترے اندر کرتے ہوئے یا تاروں سے دھلے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے کبھی آپ نے آسمان پہ بادلوں کو تو دیکھا ہی ہوگا یقیناً، لیکن یہاں ہم جن بادلوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ نیبولا خلا میں موجود ان بادلوں کو کہا جاتا ہے جہاں ستاروں کی پیدائش کا عمل جاری ہوتا ہے۔ یہ خلا میں موجود گیس اور گرد کا ایسا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جو مختلف وجوہات پر روشن ہو سکتا ہے۔ نیبولا کی مختلف اقسام ہیں جن میں ہم چند کا ذکر آپ سے آج اس ویڈیو میں کریں گے، تو ساتھ رہیے گا۔ امیشن نیبولا، یہ نیبولا ستاروں سے نکلنے والی تابکاری شعاؤں سے روشن ہوتے ہیں۔ اس قسم کے نیبولاز کی اشکال ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ گیسوں کے بادل کی وہ قسم ہے جو مختلف ویو لینتھ میں روشنی کا اخراج کرتے ہیں۔ چونکہ یہ روشنی خود خارج کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام امیشن نیبولا رکھا گیا ہے۔ اس گیسی بادل یعنی نیبولا میں ہی کوئی قریبی ستارہ بہت زیادہ انرجی والی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز خارج کر کے نیبولا کا درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے، جس وجہ سے نیبولا میں گیس کے مالیکیول زیادہ انرجی کی وجہ سے آئونائز ہو جاتے ہیں اور مختلف ویو لینتھ میں روشنی کا اخراج کرتے ہیں۔ انہی ویو لینتھ میں ایسی روشنی بھی ہوتی ہے جسے ویزیبل لائٹننگ کہتے ہیں، اور نیبولا کو اسی روشنی کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ریفلیکشن نیبولا کی۔ یہ نیبولا ستاروں سے روشنی کو منعکس کر کے روشن ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بھی ایک سی نہیں ہوتی اور یہ اکثر ستاروں کے قریب پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ روشنی کو منعکس کرتا ہے، اور اس نیبولا کی روشنی کسی قریبی ستارے کی مرہون منت ہوتی ہے۔ کسی قریبی ستارے کی روشنی نیبولا میں موجود گیس اور دھول کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے، جس وجہ سے اس نیبولا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سردیوں کی رات میں دور کہیں اندھیرے میں آگ جل رہی ہو تو آپ آس پاس کی سب چیزیں پیلے رنگ کی دیکھیں گے، یا پھر کسی اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے اس کے قریب دھند یا دھول بھی واضح نظر آئے گی، اور دھند یا دھول کا رنگ بھی وہی دکھ رہا ہوگا جو اسٹریٹ لائٹ کا ہے۔ اسی طرح ریفلیکشن نیبولا کا رنگ بھی وہی دکھ رہا ہوتا ہے جو قریبی ستارے کا ہوتا ہے۔ امیشن نیبولا کی طرح ریفلیکشن نیبولا بھی برائٹ ڈیفیوز نظر آتا ہے، جس کی کوئی مخصوص واضح شکل نہیں ہوتی۔ ریفلیکشن نیبولا میں جہاں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہوں وہ جگہ بہت زیادہ روشن نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں گیس کی کثافت نیبولا کے باقی حصے سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ جگہ روشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ایک خاص نیبولا صرف ایک ہی قسم کا ہو، ممکن ہے اس میں مختلف نیبولا کی خصوصیات ہوں، جیسا کہ اورائن نیبولا جو کہ امیشن نیبولا بھی ہے اور ریفلیکشن نیبولا بھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلانیٹری نیبولا کی۔ یہ نیبولا کم جسامت والے ستاروں کے مرنے کے بعد ان کے بقیہ مادے سے بنتے ہیں۔ یہ نیبولا اپنی شکل میں سیاروں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کائنات میں حسین اور خوبصورت اجسام میں سے ایک پلانیٹری نیبولا ہے۔ اس طرح کے نیبولا میں بھی ستارے ہی بنتے ہیں، لیکن اسے پلانیٹری نیبولا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے دور کے ماہرین فلکیات یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سیارے ہیں، کیونکہ ان کی گول اشکال اس وقت کی چھوٹی ٹیلیسکوپ سے ایسی ہی نظر آتی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پلانیٹری نیبولا بھی ستاروں ہی کی جائے پیدائش ہے۔ جب ایک درمیانی کمیت کا ستارہ جیسا کہ ہمارا سورج ہے، جب اپنی عمر کے اختتام کو پہنچتا ہے تو کم ماس اور کمیت کی وجہ سے ایک دھماکے سے پھٹتا نہیں ہے، یعنی کہ سپر نووا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی سطح کا ماس بہت تیزی سے خلا میں پھیلا دیتا ہے، جو بعد میں ستاروں کی پیدائش کے لیے گیس اور گرد کا بادل یعنی نیبولا بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ستارہ اپنی جسامت میں بڑھتا ہوا پھیل رہا ہے، دراصل وہ اپنی سطح کا ماس باہر دھکیلتا ہے اور اپنے کور کا ماس مرکز میں اکٹھا کر کے وائٹ ڈوارف بن جاتا ہے۔ وائٹ ڈوارف بھی ستاروں کے اختتام پر بننے والے اجسام میں سے ایک ہیں۔ جیسا کہ سپر نووا ہونے والے ستارے نیوٹران سٹار یا پھر بلیک ہول بن جاتے ہیں، ہمارا سورج بھی اپنی بقیہ 5 ارب سال عمر پوری کرنے کے بعد وائٹ ڈوارف بن جائے گا۔ ان پلانیٹری نیبولاز سے کائنات میں بھاری عناصر کی تفصیل، خصوصاً کہکشاؤں اور اس میں موجود بھاری عناصر کی تفصیل ملتی ہے۔ کہکشاؤں میں کون سے بھاری عناصر ہیں یہ معلوم ہونے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کہکشاں میں کس درجے کے ستارے زیادہ تھے۔ یہ سب پلانیٹری نیبولا کی مدد سے کہکشاں کی تاریخ تک مفید معلومات کا سبب ہیں۔ جب پلانیٹری نیبولا میں ستارے سے سطحی ماس، جو کہ زیادہ تر گیس ہی ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو اسی ستارے کا مرکزی حصہ یعنی کہ وائٹ ڈوارف تیزی سے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز خارج کرتا ہے، جس سے ارد گرد پھیلی ہوئی گرد اور گیس آئونائز ہو جاتی ہے اور روشنی پیدا کرنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے اس نیبولا کی روشنی بنتی ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔
یہ بالکل امیشن نیبولا کی طرح ہی ہے، اس لیے کافی روشن ہوتا ہے۔ ان کی بیرونی حد بھی بہت واضح ہوتی ہے۔ یہ آئونائزیشن مختلف خوبصورت رنگوں کے پیٹرنز بناتی ہے جو کہ ان نیبولا کے مشاہدات کرتے ہوئے ایسٹروگرافی کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ملکی وے گلیکسی میں تقریباً 25,000 سے 30,000 کے قریب پلانیٹری نیبولاز موجود ہو سکتے ہیں، جن میں سے 3,000 کو کیٹالاگ کیا جا چکا ہے۔ یہ زیادہ تر ملکی وے گلیکسی کے پلین پر موجود ہیں، کہکشاں کے مرکز کے قریب جہاں سٹیلر ماس زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 1764 میں چارلس میسیر نے M27 نامی پلانیٹری نیبولا دیکھا۔ چارلس میسیر وہی ماہر فلکیات ہیں جن نے کئی فلکیاتی اجسام دریافت کیے۔ اس کے دریافت اجسام کو میسیر آبجیکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مطابقت سے کئی فلکیاتی اجسام کے نام سے پہلے M لگا کر ان کا نام رکھا جاتا ہے، یعنی میسیر، مثلاً M45 یعنی کہ اورائن نیبولا۔ جسامت اور کمیت کے لحاظ سے پلانیٹری نیبولا چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس موجود گیس 0.3 سولر ماس کے برابر ہوتی ہے اور یہ تقریباً 1 نوری سال کی وسعت پر پھیلے ہوتے ہیں۔ ان میں موجود کثیف جگہوں پر 1,000 سے 10,000 ایٹم پر کیوبک سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا پلانیٹری نیبولا ہیلکس نیبولا ہے جو کہ زمین سے تقریباً 650 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ نیبولا کی ایک قسم ڈارک نیبولا ہے۔ یہ ایسے گیسی بادل ہیں جو روشنی کو خارج بھی نہیں کرتے اور نہ ہی روشنی کو گزرنے دیتے ہیں، بلکہ تمام روشنی جو کسی دوسرے ستارے یا نیبولا سے آ رہی ہو اسے بھی روک لیتے ہیں، جس وجہ سے یہ روشن دکھائی نہیں دیتے اور انہیں ڈارک نیبولا کہا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے سے آنے والی روشنی کو بلاک کرنے اور خود روشن نظر نہ آنے کی وجہ ان کی ڈینسٹی ہے۔ یہ گرد اور گیس کے بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ جو روشنی پیچھے سے کسی ستارے کی آ رہی ہو اسے روک دیتے ہیں اور گزرنے نہیں دیتے، جس وجہ سے ہمیں یہ بادل ارد گرد کی روشنی کی نسبت گھنے اور اندھیرے یعنی کہ ڈارک نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گرد اور گیس کے بادل یعنی ڈارک نیبولا روشنی کو گزرنے بھی نہیں دیتے اور خود بھی خارج نہیں کرتے تو انہیں دیکھا کیسے جا سکتا ہے یا ان کو فلمایا کیسے جا سکتا ہے؟ یاد رہے کہ یہ گیسی بادل صرف ویزیبل لائٹ ویو لینتھ کو بلاک کرتے ہیں۔ انہیں دیکھنے یا فلمانے کے لیے دوسری ویو لینتھ جیسا کہ انفرا ریڈ کام کرتی ہے۔ ایک نیبولا کا کچھ حصہ ڈارک نیبولا اور باقی حصہ کوئی اور نیبولا جیسا کہ ریفلیکشن نیبولا یا امیشن نیبولا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گرد اور گیس کے ان بادلوں میں ڈینسٹی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جہاں گرد اور گیس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہو کہ روشنی کو بلاک کر دے وہ حصہ ڈارک نیبولا ہوتا ہے، اور باقی نیبولا نسبتاً کم گھنا ہونے کی وجہ سے روشنی کو خارج یا منعکس کر کے روشن دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے جب ایسٹروگرافی کرتے ہوئے کسی روشن نیبولا کے ساتھ ڈارک نیبولا بھی اپنی موجودگی کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے تو وہ پورے فریم میں روشن نیبولا کے ساتھ ایک سائے کی طرح نظر آتا ہے۔ اکیلے اور الگ چھوٹے ڈارک نیبولا کو بھی ریڈیو ویو یا انفرا ریڈ ویو کے ذریعے ہی دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کائنات میں باقی انٹرسٹالر ڈسٹ کو ریڈیو اسٹرانومی یا انفرا ریڈ اسٹرانومی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ڈارک نیبولا کالسک نیبولا ہے جو جنوبی کرۂ ارض سے کرکس کانسٹیلیشن میں عام آنکھ سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ 30 سے 35 نوری سال پھیلا ہوا ہے۔ برنارڈ 68 زمین کے قریب ترین ڈارک نیبولا ہے جو زمین سے 400 نوری سال دور ہے۔ سپر نووا ریمننٹ نیبولا۔ سپر نووا کسی بھی بڑے ستارے کی موت کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ ستارہ اپنا ایندھن ختم کر لے اور مزید فیوژن ری ایکشن نہ ہو سکے تب سپر نووا ہوتا ہے، اور ستارہ بہت زیادہ انرجی اور اپنے مادے کے اوپر والی تہیں ایک دھماکے کے ساتھ خلا میں چھوڑتا ہے۔ اس مادے میں بھاری عناصر اور گیسوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انرجی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ گیسیں اور بھاری عناصر کی بچی ہوئی گرد مل کر ایک بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جہاں مناسب درجہ حرارت اور انرجی ملنے پر دوبارہ ستاروں کی پیدائش کا عمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی سٹار نرسری یا نیبولا کو سپر نووا ریمننٹ نیبولا کہتے ہیں، یعنی کہ سپر نووا ہونے کے بعد کی باقیات سے بنا ہوا نیبولا۔ یہ سپر نووا ریمننٹ نیبولا بہت خوبصورت اور ایسٹروگرافی کرنے پر رنگین نظر آتے ہیں۔ ان کی مختلف اشکال ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر گول یا بیضوی ہوتے ہیں، اور ان کی بظاہر نظر آنے والی شکل کی مناسبت سے ان کا نام بھی تجویز کیا جاتا ہے، جیسا کہ کریب نیبولا۔ اس طرح کے نیبولا سے ستاروں کے پھٹنے اور پھٹنے کے فوراً بعد کے حالات پر تحقیق کرنے میں بہت آسانی ملتی ہے۔ سپر نووا ریمننٹ نیبولا کائنات میں ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کے فلکیاتی اجسام میں یہ نیبولا عام ہیں۔
جیسا کہ دور دراز کے فلکیاتی اجسام یعنی کہ ڈیپ اسپیس آبجیکٹس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں مختلف ویو لینتھ کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے سپر نووا ریمننٹ کا ویو لینتھ کی ورائٹی میں ریڈیو ویو لینتھ سے اور ایکس رے ویو لینتھ سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ نیبولا اپنی شکل اور رنگ میں مختلف ہوتے ہیں اور یہ آسمان پر بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یاد رہے یہ اجسام جیسے تصاویر میں نظر آتے ہیں ایسے ٹیلیسکوپ پر براہ راست مشاہدہ کرنے پر نظر نہیں آتے، بلکہ یہ تصاویر کافی محنت سے ایسٹروگرافی کے طریقہ کار کے ذریعے بنائی جاتی ہیں۔ نیبولا کا مطالعہ سائنسدانوں کو ستاروں اور ستاروں کے نظاموں کے ارتقاء کے بارے میں بہتر سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ شکریہ۔